بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو عاقل اور بالغ ہو۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ تو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو نماز نہیں آتی اور وہ بہت شرم اور عار محسوس کرتے ہیں کسی سے پوچھنے میں، کسی سے سیکھنے میں۔ تو نماز کو سیکھا جائے اور سیکھ کر پڑھا جائے تاکہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ دین کے مسائل پوچھنے میں یا سیکھنے میں کوئی شرم نہیں، علماء سے لازمی مسائل سیکھنے چاہیے اور پوچھنے چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی اور پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو شرائط ہیں وہ 7 ہیں جن کو فرض بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، اور نمبر 4 سطر کا ڈھانپنا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر کا ڈھانپنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور عورتوں کے لیے اپنے چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ سارا جسم جو ہے سطر کے حکم میں ہے۔ پاؤں، ہاتھ اور چہرے کے علاوہ جتنا بھی جسم ہے، یعنی کہ ہاتھ گٹوں تک اور پاؤں جو ہے بس جو باہر آپ کے جتنے جوتے وغیرہ میں آپ پاؤں ڈالتے ہیں اتنے پاؤں نظر آنے چاہیے، باقی سارا جسم جو ہے وہ سطر کے حکم میں ہے۔ اگر کہیں سے بھی کوئی جسم کھلا رہے اور اتنی دیر رہے کہ بندہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ اور نمبر 5 قبلہ کعبہ کی طرف منہ ہونا۔ نمبر 6 وقت کا ہونا۔ نمبر 7 نیت کرنا۔ زبان سے نیت کر لینا کافی ہے، اور زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ یعنی کہ بس اتنا دل میں سوچ لے کہ میں آج کی فرض نماز ظہر پڑھتا ہوں، یا اتنا دل میں سوچ لے کہ میں آج کی فرض نماز عصر پڑھتا ہوں، تو اس کی نیت ہو گئی۔ زبان سے لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ نیت میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ امام جو ہے بیچارہ ثنا پڑھ کے قرات بھی شروع کر دیتا ہے اور وہ تکبیر اولیٰ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اتنی لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں اتنا سوچ لے کہ میں آج فرض نماز مغرب، فرض نماز فجر پڑھتا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے، زیادہ لمبی نیت کی ضرورت نہیں۔ نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے، یعنی تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مد مقابل ہو جائیں اور انگلیاں کھلی رہیں۔ پھر ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لے، اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر بچھی رہیں۔ تکبیر کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر آمین کہے۔ پھر آہستہ سے جو ہے آمین کہے، پھر آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر کوئی سورت پڑھے، کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، رکوع میں اپنے گھٹنے پکڑ لے، انگلیاں کھلی رکھے، بازو پہلوؤں سے الگ رکھے، سر اور کمر بالکل برابر رکھے، بازوؤں میں خم نہ ہو، پنڈلیاں سیدھی رہیں، اور 3 یا 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے،
پھر ربنا لکل حمد پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے۔ سجدہ میں جاتے وقت کمر بالکل سیدھی رکھے، گھٹنے زمین پر رکھنے سے پہلے کمر میں خم نہ آنے پائے۔ پھر زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملا لے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی رکھے۔ سجدے کے وقت پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے اور پاؤں کھڑے رکھے اور خوب کھل کر سجدہ کرے تاکہ پیٹ رانوں سے اور بازو پہلوؤں سے جدا رہیں۔ دونوں بازو زمین سے اوپر رکھے۔ سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ جائے، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کرے۔ ان دونوں سجدوں کے درمیان اگر چاہے تو 2 یا 3 دفعہ رب اغفر لی پڑھ لے، یہ بھی جو ہے بہت، اس کا پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ دونوں جو ہے سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کم سے کم 2 مرتبہ کہے، پھر دوسرے سجدے میں چلا جائے۔ پھر تکبیر کہتا ہوا پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے، پھر بسم اللہ پڑھے اور پھر الحمدللہ اور سورت پڑھ کر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پوری کرے۔ دوسرے سجدے کے بعد اپنا دایاں پیر کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں اپنے حال پر رہنے دے، پھر تشہد پڑھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور جب اشہد ان لا الہ پر پہنچے تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر لا الہ کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھائے اور الا اللہ کہتے وقت جھکا دے، یعنی کہ اشہد اللہ جب کہے تو انگلی اٹھائے اور جب اشہد اللہ الہ اللہ کہے تو انگلی اٹھائے اور جب الا اللہ کہے تو جھکا دے، مگر ہلکا کو آخر نماز تک باقی بنائے رکھے۔ اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے، بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو اور 2 رکعتیں اور پڑھ لے۔ فرض نمازوں میں آخری 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملائے، بلکہ صرف الحمدللہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے اور اپنی 2 رکعت مکمل کرے۔ جب چوتھی رکعت پر بیٹھے تو پھر التحیات پڑھ کر یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد جو ہے سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہی پہلے دائیں طرف اور پھر یہی الفاظ کہہ کر بائیں طرف سلام پھیرے۔ سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے، سلام پھیرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے۔ اگر مقتدی ہے تو دائیں بائیں دوسرے نمازیوں اور امام کی بھی نیت کرے اور امام دونوں طرف مقتدیوں اور ملائکہ پر سلام کی نیت کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصدن چھوڑا ہو یا بھول کر، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور نماز کے جو فرض ہیں وہ 6 فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، یعنی تکبیر تحریمہ کہنا، اور نمبر 2، 3 مرتبہ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر کھڑا رہنا، یعنی قیام کرنا، اور نمبر 3، قرات کرنا، قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا، نمبر 4، رکوع کرنا، نمبر 5، دونوں سجدے کرنا، نمبر 6، نماز کے اخیر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ یہ 6 فرض نماز کے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
اور نماز کے 14 واجبات ہیں جو واجب ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا لازمی ہے، واجب ہے۔ 14 واجبات ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 سورت کے فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا۔ نمبر 3 فرائض کی ترتیب برقرار رکھنا، یعنی پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ کرنا۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو دوسری سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 2 رکعت پر بیٹھنا۔ نمبر 6 دونوں قعدوں میں اتحیات پڑھنا۔ نمبر 7 وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔ نمبر 9 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت یا آیت پڑھنا۔ نمبر 10 کسی بھی فرض اور واجب کو مکرر ادا نہ کرنا۔ کسی بھی فرض اور واجب کو مکرر ادا نہ کرنا۔ نمبر 11 عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کا کہنا۔ نمبر 12 ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا۔ نمبر 13 مغرب اور عشاء اور فجر میں امام کا آواز سے قرات کرنا۔ اور نمبر 14 تعدیل ارکان، یعنی ہر فرض میں کم از کم ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی کی بقدر ٹھہرنا، ہر ارکان میں، یعنی کہ رکوع سے کھڑے ہوئے تو اتنا ٹھہرنا چاہیے کہ بندہ سبحان ربی الاعلی کہے، فوراً نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جب سجدہ سے کھڑا ہو، پہلے سجدہ سے اٹھے تب بھی کم از کم اتنا بیٹھنا چاہیے کہ بندہ ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی سکون سے کہہ سکے، پھر دوسرا سجدہ کرنا چاہیے۔ واجبات سے جو ہے متعلق بعض مسائل ہیں۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوبارہ نہیں پڑھے گا تو سخت گناہ گار ہوگا، البتہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر بھول کر کوئی واجب چھوڑ دے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اگر واجب جو ہے بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ واجب چھوڑنے کی چند صورتیں یہ ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت نہ ملائی ہو، 2 رکعت کے بعد نہ بیٹھا ہو بلکہ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، بیٹھ تو جائے لیکن اتحیات نہ پڑھے وغیرہ، یہ سب واجبات ہیں۔ اگر یہ چھوٹ جائیں بھولے سے یا رہ جائیں تو آخری رکعت میں سجدہ سہو کر کے نماز کو پورا کر لیا جائے، نماز جو ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اور نماز کی جو ہے ہر مسلمان مرد عورت پر جو ہے فرض ہے، اور نماز کی کسی بھی صورت مسلمان کو معافی نہیں ہے۔ نماز کی سنت ہے، نماز کی 12 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، مردوں کے لیے کانوں تک اور عورتوں کے لیے کندھوں تک۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً مردوں کا ناف کے نیچے اور عورتوں کا سینہ پر ہاتھ باندھنا۔ نمبر 3 مردوں کا اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ لیں اور دائیں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کو پکڑ لینا اور 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانا۔ نمبر 4 امام منفرد اور مقتدی سب کا سورہ فاتحہ ختم ہونے پر آہستہ سے آمین کہنا، اگرچہ قرات بلند آواز سے ہو تب بھی آمین آہستہ ہی کہے۔ نمبر 5 مردوں کا رکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھ، سر اور سرین سب برابر ہو جائے۔ نمبر 6 رکوع میں مردوں کا دونوں ہاتھوں کو پہلو سے جدا رکھنا۔ قوما میں امام کا صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کا صرف ربنا لک الحمد اور منفرد کا دونوں کہنا سنت ہے۔ سجدے کی حالت میں مردوں کا پیٹ کو رانوں سے اور کوہنیوں کا پہلو سے علیحدہ رکھنا اور بازو کا زمین سے اٹھا ہوا رکھنا۔ نمبر 8 قعدہ اولیٰ اور اخیرہ دونوں میں مردوں کے لیے اس طرح بیٹھنا کہ دایاں پیر انگلیوں کے بل کھڑا ہو، اس کی انگلیوں کا رخ کعبہ کی طرف ہو، بایاں پیر زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھے ہوئے ہوں اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح ہوں کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کی طرف ہوں۔ نمبر 9 امام کا بلند آواز سے سلام کہنا۔ نمبر 10 امام کا سلام میں تمام مقتدیوں کی اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی نیت کرنا اور مقتدیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی نیت کرنا۔
اگر امام دائیں طرف ہو تو دائیں سلام میں، اور بائیں طرف ہو تو بائیں سلام میں، اور اگر بالکل سامنے ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرنا سنت ہے۔ نمبر 11، تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کا اپنے ہاتھوں کو آستین یا چادر وغیرہ سے باہر نکال لینا، بشرطیکہ کا کوئی عذر جیسے سردی وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 12، مقتدیوں کا ہر رکن کو امام کے ساتھ ہی بلا تاخیر ادا کرنا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ، رکوع، قومہ، سجدہ، غرض کے ہر فعل امام کے ساتھ ادا کرے، البتہ اگر قعدہ اولیٰ میں امام مقتدی کے اتحیات تمام کرنے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اتحیات پوری کر کے کھڑے ہوں، یہی افضل ہے۔ تو نماز میں جو ہے امام سے سبقت حاصل نہ کی جائے، بلکہ امام کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ بعض جو ہے ساتھی وہ ابھی امام اللہ اکبر نہیں کہتا کہ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں، تو امام کی جو ہے وہ اطاعت نماز میں ضروری ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھیں، صرف چند مقامات پر ان کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، جن کی تفصیل جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانے چاہیے، اگر سردی وغیرہ کی وجہ سے ہاتھ چادر کے اندر ہوں تب بھی جائز ہے، اور عورتوں کو ہر حال میں چادر سے ہاتھ نکالے بغیر کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ نمبر 2، تکبیرہ تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینہ پر۔ نمبر 3، مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں کلائی کو پکڑنا چاہیے اور دائیں 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانی چاہیے، اور عورتوں کو دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دینی چاہیے، حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے کہ سر، سرین اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو اس قدر نہ جھکنا چاہیے بلکہ صرف اتنا جھکیں جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنی چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنی چاہیے۔ مردوں کو رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنے چاہیے، جبکہ عورتوں کو ملا کر رکھنے چاہیے۔ مردوں کو سجدے میں کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھنی چاہیے اور عورتوں کو زمین پر بچھی ہوئی رکھنی چاہیے۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے اور عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا چاہیے اور دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں پیر دائیں طرف نکال دینے چاہیے، اس طرح کہ داہنی ران بائیں ران پر آ جائے اور داہنی پنڈلی بائیں پنڈلی پر آ جائے۔ عورتوں کو نماز میں کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کو ہر نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرنی چاہیے۔ تو یہ جو فرق تھا مرد اور عورتوں کی نماز میں، باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے 5 وقت کا نمازی بنائے اور جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔